الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتشرين المتقين كما يريد الله ليصل عنكم نصف أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته أمير المؤمنين أن يمنع من والد عليه الصلاة والسلام بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى تمام تعریف درست اللہ کی ہے کہ اس نے اس کائنات کو خلق کیا اور رسول خدا اور ان کے خوبصورت خاندان کو اس کوہ زمین پر بطور حامی بنا کر بھیجا. اگر آج کے دور کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کائنات کا ہر ذرہ انسان کی محبت میں اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی بے وقوفی ہے کہ وہ آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید کائنات کا ذرہ ذرہ شاید اللہ نے انسانوں کی محبت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن اللہ نے کائنات کی ہر شے کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے خلق کیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور کیا کہنے ہیں رسول خدا نبی محمد مصطفیٰ کے کہ جن کی فضیلتیں، جن کی کرامتیں، جن کی عصمتیں، جن کی طہارتیں، جن کی وجہ سے کائنات کا نظام قائم ہے، نماز کا نظام قائم ہے، روزے کا نظام قائم ہے، حج کا نظام قائم ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہے. اور آج انہی کو جنہوں نے اپنی آغوش میں پالا جناب عمران ابو طالب علیہ السلام، جن کی مجلس کا انعقاد علیہ ٹرسٹ نے یہاں پر منسوخ کیا ہے، وہ جناب عمران جن کی فضیلت کو پڑھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے لفظوں کا توحید ہونا ضروری ہے، لفظوں کا رسالت ہونا ضروری، لفظوں کا امامت ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی انسان اپنی زبان سے جناب عمران کی مدد سرائی نہیں کر سکتا. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے خطاکار گناہگار کو اس منبر کی زینت بنا کر اپنے سسر جناب ابو طالب کے ذکر کے لیے یہاں منسوخ کیا. تو یہ فضیلت ہے جناب عمران کی. اور جب تک میری کوشش ہے کہ منبر کا مسلح میرے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس فرش کا مسلح موجود ہے، تب تک میری اور آپ کی کوشش ہے کہ ہم جناب عمران کو مقدر کا خوبصورت کعبہ سمجھ کے اس دہلیز کا مسلسل طواف کریں، مسلسل طواف کریں. کیا کہنے رسول خدا امین مصطفیٰ کے جب اس دنیا میں آئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے والد ان کی آمد سے 2 ماہ پہلے اور کچھ کتابیں کہتی ہیں ان کی آمد کے 2 ماہ بعد وہ اس دنیا سے پردہ کر دیں. لیکن کیا کہتے ہیں کہ جس آغوش میں جناب رسول خدا ہے اس آغوش کو جناب عمران کی آغوش کہتے ہیں. اور ایسی پرورش کی ہے، ایسی پرورش کی ہے کہ ہر قسم کا تحفظ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو پالا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو پالا. اس کا مطلب ہے پالتا اللہ ہے، کھلاتا ابو طالب ہے. پالتا اللہ ہے، کھلاتا ابو طالب ہے. پالتا اللہ ہے، بال جناب عمران سنوارتا ہے. پالتا اللہ حفاظت جناب عمران کرتا ہے. پالتا اللہ نرم بستر میں جناب عمران سلاتے ہیں. کیسا کیسا تحفظ عطا کیا جناب عمران نے. اور 6 سال یا 5.5 سال کی زائد عمر میں ان کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئی. تو پھر جناب دادا عبد المطلب نے 2 سے 2.5 سال پھر ان کی پرورش کا ذمہ لیا. لیکن جب وہ بھی اس دنیا سے جانے والے تھے تو جانے سے پہلے جناب عمران کو، جنہیں سب سے زیادہ چاہتے تھے، انہیں وصیت کی کہ بیٹا عمران، یہ جو رسول ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کا حکم ماننا، اس کے حکم کے تابع رہنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال کرنا، یہ رسالت کی فضیلت ہے. جناب عمران نے کہا جو حکم بابا جانا. عبد المطلب کے حکم پہ آپ دیکھیں کیسے پرورش کی. رسول خدا کو نرم بستر میں بھی سلا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، تحفظ بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. اب رسول خدا کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو اپنے پڑھنے اور بولنے کا پتہ ہی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں امی، جاہل، غلط بات رسول کے لیے کرتے ہیں. لیکن میرا رسول جس دن اس دنیا میں آیا تھا قرآن بھی لے کے آیا، دین بھی لے کے آیا، اسلام بھی لے کے آیا، ہر چیز لے کر آیا اور زمانے کو بتایا کہ تعلیم، علم، اسلام، دین کیسے ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں ابو طالب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو کافر ہیں. انہوں نے کہا آپ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ مسلمان ہیں. کیا الحمدللہ مسلمان ہیں؟ کہا مسلمان کیسے ہوئے؟ کہا جو مسلمان اس صورت میں ہوگا جو دین، کلمہ اور قرآن کے مطابق چلے. کہا یہ سب چیزیں آپ نے کیسے حاصل کی؟ کہا اسلام سے حاصل کی. کہا اسلام کہاں سے حاصل کیا؟ کہا اسلام قرآن سے حاصل کیا. کہا قرآن کہاں سے حاصل کیا؟ کہا قرآن آغوش رسول سے حاصل کیا. کہا رسول تو کہاں سے حاصل کیا؟ کہا آغوش عمران سے حاصل کیا. تو کہا جسے آغوش عمران سے حاصل کیا تو پھر وہ کم نہیں ہو سکتا، وہ افضل ہوتا ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں رسول ہے معصوم، اور اللہ کسی کمتر کے ہاتھ میں افضل کی پرورش نہیں کروا. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر رسول افضل ہے تو پھر ابو طالب کتنے افضل ہوں، کتنے افضل ہوں گے. لیکن زمانے کو ابھی تک یہ بات ہی نہیں پتہ چلی کہ ابو طالب علیہ السلام کا مقام کیا ہے. ابھی مثال ہے کہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دوسرا فرد ہی نہ بیٹھا، اس کے پاس مجمع کی کثرت کی تعداد بہت تعداد ہے، ہزاروں لاکھوں میں تعداد ہے، اور وہ اپنا نظام چلا رہا ہے، چاہے وہ ظلم کا نظام چلائے، جیسا بھی نظام چلائے. اور جو دوسرا شخص بیٹھا ہے اس کا کام صرف عدل اور انصاف کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ، رسول اور قرآن کی بات کرے گا. تو جناب عمران علیہ السلام کی فضیلتوں کو کیسے چھپائے گا وہ سنو. اگر کوئی عدل والا انصاف کرتا ہوا انسان ہو اور وہ اپنی تمام فضیلتیں زمانے کو بتائے، تو سامنے جو ظلم کرنے والا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ان کو راستے سے ہٹائے، ان کو ہر راستے سے دور کرے جو ان سے قریب ہوگا نا. کیونکہ جب وہ ظالم کے قریب جو انسان ہے ان کے پاس جا کے اللہ دین اور اسلام کی بات کرے گا، تو وہ جو کوشش کر کے اپنے قریب جس طرح وہ لانا چاہے گا اس طرح لے کر آئے گا. جیسے جیسے وہ لے کے آئے گا اللہ دین اور قرآن کی طرف، وہ آتے جائیں گے. جیسے ہی وہ آتے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو کیسا شخص ہے، یہ بات کرتا ہے اللہ دین اور قرآن کی، تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی اپنی طرف لے کر آ رہا ہے. جب وہ 10 کو لے کے آئے گا، پھر 20 کو لائے گا، 50 کو، 100 کو، 1000 کو، تو سامنے جو ظلم کرنے والے لوگوں کو سوچیں گے کہ بھائی آج اس نے 1000 لوگوں کو تبدیل کر دیا، کل یہ 2000 3000 کو بھی تبدیل کر کے ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. تو اس دور میں بڑے بڑے ظالموں کو ڈر تھا کہ اب طالب جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کو خطرہ ہے. تو جو آج کے دور کا انسان ہے وہ بہتر کام کرے تو کیا کریں گے؟ جو اس کی طرف لوگ ہیں پہلے تو اسے نظر بند کریں گے، اس پہ ظلم کریں گے، اسے نظر بند کرنے کے بعد اسے قید و بند کیا جائے گا، اس کے لوگوں کو مارا جائے گا. اس کے لوگوں کو مارنے کے بعد جو لوگ ایسے بچوں کی جن کی ازواج یا ان کے بچے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ظلم کرنے والا نظام ہے کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. تو کچھ لوگ تو جنابتی کرنے میں دور ہو جائیں گے، کچھ لوگ سزا بھی پاتے تھے، کچھ لوگ قید و بند بھی ہوتے تھے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جب وہ قتل ہو جاتے تھے، قید و بند ہو جاتے تھے، اور اس دور کے جتنے بھی نیک انسان ہیں ان پہ ظلم ہوتا تھا. تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ زمانے میں ابو طالب کی فضیلت اس دور کے مولد نے جو اپنی مرضی سے لکھی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جس کی بات صرف لا الہ الا اللہ کی ہوتی ہو محمد سے پہلے، تو اس کا پورا ذکر اللہ سے گفتگو میں رہتا تھا. پوری زندگی حضرت عمران کی اللہ سے گفتگو میں رہتی تھی. عبرانی زبان بھی اس وقت تو عربی زبان تو تھی نہیں، تو جب یہ بات کی زبان آئی تو عبرانی زبان میں جناب ابو طالب کس کا شکریہ ادا کرتے تھے؟ اللہ کا تو کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تو اللہ نے کہا عمران تو میرا اتنا شکر ادا کرتا ہے جا میں تجھے شکر کا پھل عطا کرتا ہوں. تو ایسا رسول عطا کیا، ایسا بھتیجا عطا کیا کہ اپنی آغوش میں رسالت کو پالا، اور جب رسالت کو پالا تو رسالت کو پالنے کا تحفہ اللہ نے علی جیسا بیٹا دیا. علی جیسا بیٹا دیا. علی جیسا بیٹا دیا. جو لوگ عمران علیہ السلام کی فضیلت کو چھپاتے تو ان کی کوشش ہے کہ وہ علی کی فضیلت کو چھپائیں. ہمارے استاد محترم نے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتایا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی ایک وقت میں 1000 لوگ مرتے ہیں، ان کے سرانے پہنچ جاتے ہیں، آپ کسی اور کو بیوقوف بنائیے گا. کوئی مرتا ہے امریکہ میں، کوئی مرتا ہے کینیڈا میں، لندن میں، ایران میں، عراق میں، جہاں جہاں مرتا ہے، لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ہر مرنے والے کے سرانے آپ تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کسی اور کو اس بات پہ بیوقوف بنائے گا، ہمیں نہ بنائے. تو ہمارے استاد محترم شہید ناصر عباس ملتانی صاحب نے جواب دیا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ موت کیا چیز ہے؟ موت تو وہ ہے جو بغیر اجازت ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. کہا موت ہے امر، جو بغیر اجازت کے پہنچ جاتی ہے، لیکن جو استاد امر علی ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچے گا؟ جب امر کو اختیار ہے تو استاد امر علی کو کیا اختیار ہے؟ کیا مرتبہ ہوگا امیر المومنین کا؟ اب آپ دیکھیں کہ رسول خدا کی پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کسی بھی آئمہ کے خاندان کی مجلس ہو تو پوری مجلس ان کے اوپر اپنی طرف سے کوئی دوسری باتیں نہ ہو، کیونکہ یہ ذکر ابو طالب علیہ السلام کا ہے اور سال میں ایک ہی دفعہ ابو طالب علیہ السلام کی مجلس آتی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی پوری گفتگو ہو. تو جناب ابو طالب علیہ السلام کیونکہ ایسی ویسی باتیں کر کے فائدہ کیا ہے کہ وہاں یہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. بھائی ممبر بنا رسول خدا کے خاندان کی فضیلت
फजीलत पढ़ने के लिए। बेशक, अपनी बेशक। बातों के लिए नहीं बना कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। अल्लाह ने तुझे इस लायक बनाया तभी तो तूने काम किया। अगर तुझे अल्लाह ताकत नहीं देता अहले बैत की सख्ती में क्या करता, हाँ हाँ क्या करता है इंसान। तो जनाब इमरान का एहसान है, उनकी फजीलत है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बचपन के रसूल हैं, तालीमात दे रहे हैं, दीन दे रहे हैं, इस्लाम दे रहे हैं। उन्हीं के अपने लोगों ने कहा अबू तालिब से कि ये आपका भतीजा हमारे खुदा को झूठा कहता है, आप इसे समझाओ वरना हम इसे कत्ल कर देंगे। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए और कहा मेरे प्यारे भतीजे तुम इनके खुदाओं को झूठा क्यों कहते हो। तो कहा चाचा जान आप तो जानते हैं कि जो मैं कहता हूँ अल्लाह की मर्जी से कहता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कहता। मेरा बोलना, मेरा बताना, मेरा सुनना, मेरा हर काम करना अल्लाह की मर्जी है। जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो कहा ए मेरे बेटे अब तुम्हारा काम है तुम दीन फैलाओ, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। और ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया है रसूल खुदा को बचपन से कि 4 से 5 साल की ज़ाहिरी उम्र है रसूल खुदा की। मक्के में कहत पड़ गया, बारिश हो रही थी। अब देखिए रसूल खुदा की इस्मत की जनाब अबू तालिब कैसे कैसे दिखा के नुमाया कर रहे हैं। बारिश हो नहीं रही, मक्के में कहत पड़ गया, बड़े बड़े सरदार परेशान हो गए कि क्या करे, बारिश हो नहीं रही। अच्छा जिन बुतों को पूजते थे, जिन बुतों को मानते थे उनकी पूजा करते थे। इन्होंने प्लान किया 40-50 सरदारों ने मिलकर कि क्यों ना हम एक इज्तिमाई पूजा का इंतजाम करें और जिस बुत की वजह से जिसको हम मानते हैं बारिश हो गई तो वो सबसे अफजल खुदा होगा पूरे इस मक्के में। तो इन लोगों ने तो प्लानिंग कर ली। चंद सरदारों ने कहा कि हम तो अपने खुदा को लेकर आ जाएंगे, लेकिन हाशमियों ने आज तक ये नहीं बताया कि उनका खुदा कौन सा है। हाशमियों ने ये नहीं बताया कि उनका खुदा कौन सा है। और ऐसा कोई मक्के में इज्तिमा नहीं होता जो हाशमियों के बगैर होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चंद सरदारों ने कहा आप जाके अबू तालिब के घर मुझे भी दावत कीजिए। अबू तालिब के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला अली और नबी के मुश्तरका बाबा ने अपने कदम को बाहर निकाला और हुज्जत खुदा है, जानते दिल और ज़बान में क्या बात लेकर आए हैं, क्या लेकर आए। हुज्जत खुदा है जिनके क्या कहने रिसालत और इमामत जो हुज्जत खुदा को पालने वाला कितना बड़ा हुज्जत खुदा होगा। तो जनाब अबू तालिब ने दरवाज़ा खोला। प्लान जानते हैं क्या है उनका, क्या हमने कल एक इज्तिमाई पूजा का इंतजाम किया, मक्के में बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ गया है, हमने जो पूजा रखी उसमें हमने बुतों के पास जाकर दुआ कर ली कि जिन की वजह से बारिश बरस गई वो अफजल खुदा होगा। अबू तालिब ने मुस्कुरा कर कहा हमें भी कल इंतजार रहेगा, हम भी कराएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगला दिन आया, सब अपने अपने बुतों को बगल में दबा कर सीधा सहरा के मैदान में ले गए। जब मैदान में पहुँचे तो मैदान में ले जाकर जिनके बड़े बुत थे उन्होंने टीलों पर रख दिया, जो छोटे बुत थे वो उनके बड़े थे। एक आँख बुत में थी, एक आँख अबू तालिब के रास्ते की जहाँ से उनको आना था। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा खुला। कदम जैसी अबू तालिब का बाहर निकला, 5 साल के बचपन के मोहम्मद को कांधों पर बैठा के बादाम जैसे लेके चल रहे थे, जैसे यूसुफ बादाम में चल रहे थे। चलते चलते जब वो उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने अपने बुतों को रखा था तो जनाब अबू तालिब सबसे ऊँची पहाड़ी के टीले में खड़े हो गए। अच्छा उस दौर में घरों की छतें नहीं होती, जो काफिर माए थे उनके काफिर बच्चे गोद में लेटे हुए थे, मंजर देख रहे थे कि ये पहाड़ी में क्या नूर चमक रहा है। और उसके बाद लोगों ने अपनी पूजा को छोड़ा और कहा है अबू तालिब, है इमरान, हमने आपसे कहा था कि आप जिस खुदा को मानते हैं उस खुदा को लेकर आए, जिसकी आप पूजा करते हैं उसको लेकर आए। आप किसको लेकर आ गए? क्या आप अपने भतीजे की पूजा करते हैं, क्या आप उसकी इबादत करते हैं? तो जनाब इमरान ने कहा तुमने क्या कहा था कि जिस बुत की वजह से बारिश बरसेगी वो सबसे ज़्यादा अफजल होगा, सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत होगी। तुमने बारिश की बात की थी, अभी देखो क्या कमाल खुदा दिखाता है। अपने दोनों भतीजे के हाथों को ऐसे जोड़ा और कहा है अल्लाह तुझे इस रिसालत वाले हाथों का वास्ता बारिश बरसा दे। जैसे कि लफ्ज़ का है बातों में बदरी आई, बारिश बरसना न शुरू हुई। ऐसी बारिश बरसी जब कायनात में कभी न बरसी। लोगों ने ये मंजर देखा। जनाब जिब्रील को अल्लाह ताला ने ज़मीन में भेजा, कहा जाओ हमारा हुक्म देता हूँ। जनाब जिब्रील ने कहा ए मोहम्मद एहसान याद रखना अली के बाबा का। आज अली के बाबा ने तुम्हें अपने कांधों पर बैठा के तुम्हारी फजीलत और तुम्हारी रिसालत का ऐलान किया। कल तुम पालानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान करना, अली की विलायत का ऐलान करना। लोग कहते हैं ना कि फातिमा बिन्त हसन अली के बाबा के लिए, बल्कि तो कहते हैं अपनी टीम में कहते हैं कि आमना और इनके शौहर ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा, उनका क्या हाल खुदा करेगा। ज़माने के बेअक्लों को यही नहीं पता कि जो कायनात का रसूल हर चीज़ सीख कर आया है, उसके बाप उसकी माँ ने क्या क्या अल्लाह के घर से सीखा हो, क्या क्या सीखा हो।
تو جناب آقا بن اسد جناب ابو طالب کے لیے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافر تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے میں ان کی فضیلت ایک انبیاء کے ساتھ جوڑ کے آپ کو نتیجہ دیتا ہوں۔ جناب زکریا، اللہ نے جناب مریم کو پالنے کا ذمہ جناب زکریا کو دیا، سورہ آل عمران میں، اور جناب زکریا نے وہ پرورش کا ذمہ اپنے پر لیا، اور جیسے ہی وہ پرورش کا ذمہ لیا تو اس کے بعد اللہ نے کہا مریم کو تم نے پالنا ہے، مریم کی کفالت تم نے کرنی ہے۔ تو جناب زکریا نے کہا جو میرے اللہ، اب جناب مریم کو پالنا شروع کیا، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں ایک مصلی بچھایا، اللہ کے حکم سے بچی کو مصلی پہ بٹھایا، دروازے کو بند کیا۔ اچھا تبلیغ کرتے تھے دین اسلام، دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ جب دین کی تبلیغ کرنے گئے تو تبلیغ کرتے کرتے کئی گھنٹے گزرنا، یاد ہے کہ میں اللہ کے حکم سے ایک بچی کو اللہ کے گھر چھوڑ کر آیا اور کافی دیر ہو گئی ہے، اب وہ بچی بھوکی ہوگی، کیوں نہ میں اس کے لیے اپنی زوجہ سے روٹیاں پکوا کے لے جاؤں۔ اپنی زوجہ کے پاس گئے، تبلیغ ختم کیا، زوجہ کے پاس گئے اور زوجہ کے پاس جاتے گئے جلدی سے روٹیاں تیار کرو۔ زوجہ نے روٹیاں تیار کی، کپڑے میں رکھی اور جناب زکریا کو دی۔ جناب زکریا روٹی کو لے کے جیسے ہی بیت المقدس پہنچے، دروازے کو کھولا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دیکھا زمین پہ رنگ برنگ کے کھانے بے موسم پھل رکھتے ہیں۔ مریم سے پوچھا کہ کھانے کہاں سے آئے؟ کہا عند اللہ، اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر سے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے اللہ، کیا مجھے آ جانے میں دیر ہو گئی جو آپ نے مریم کے لیے کھانا بھیج دیا؟ آواز پروردگار آئی لسان اللہ والے لہجے، اللہ نے جب بھی گفتگو کی لسان اللہ والے لہجے، کیونکہ بولنے کے لیے لہجے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے جب بھی لہجہ پسند کیا تو وہ پسند کیا جو علی کو اللہ کرتا ہے، جسے لسان اللہ کہتے ہیں۔ اس میں گفتگو کی، پالنے والے آج مجھے کیا آنے میں دیر ہو گئی جو آپ نے کھانا بھیج دیا؟ آپ نے مجھے بتایا کل مجھے کس وقت کھانا لے کے آ رہا؟ آواز پروردگار نے کہا اے زکریا تم اسے پالو گے، کفالت تم کرو گے، کھانا ہم کھلائیں گے۔ کہا کیوں؟ آپ نے جب پالنے کی ذمہ داری دی ہے تو کھلاؤں گا بھی میں؟ کہا نہیں، پالو گے تم، کھلائیں گے ہم۔ کہا کیوں؟ میرے اللہ جب پالوں گا میں تو کھلاؤں گا بھی میں، کیونکہ میں رسول ہوں۔ کہا تم رسول ہو تو یہ بطول ہے، تم رسول ہے یہ بطول ہے، لیکن جب تمہاری زوجہ ہے وہ غیر معصومہ ہے، اور اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جب غیر معصومہ کے ہاتھ کی روٹی معصومہ نہیں کھا سکتی تو 13 سال تک علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں سے پکا پکا کر دیتی نہیں اور مصطفیٰ کھاتے رہے۔ اب سوچے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اور امیر المومنین کے بابا کتنے بڑے معصوم ہیں، کیا مرتبہ ہوگا ان کا، کیا اختیار ہے ان کا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جن کے مرتبے، جن کی فضیلت تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جناب ابو طالب یہ معیار ہے، یہ ان کی فضیلت ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب رسول خدا کیا کہنے، ایک واقعہ تھا، استاد ہمارے بہت اچھے جب میں مدرسہ بخار سے پڑھا اور کتابوں کو جب پڑھتے تو ہمیں بہت سی چیزیں اہل سنت سے، کتابوں سے، اپنی کتابوں سے اور دوسری کتابوں سے بہت چیزیں ملتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار اسلام میں کتنا عظیم ہے، اور ایسے عظیم کردار کو مالک کی جو فضیلتیں ہیں نا وہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اب ابو طالب علیہ السلام کیا کہنے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بچپن کا واقعہ ہے، امیر المومنین اور رسول خدا اپنے خدا کے کام سے ایک کام کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں نے مکے میں شور مچا دیا کہ ابو طالب کے بھتیجے کو قتل کر دیا، جناب رسول خدا کو قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ رسول خدا کو قتل کر دیا، یہ بات جناب عمران تک پہنچی۔ اب جناب عمران حجت خدا جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب وہ آئے سرداروں کے درمیان تو سرداروں کے درمیان آنے کے بعد لوگوں نے بولا کہ آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا، کوئی کہہ کر گم ہو گیا ہے۔ اب جناب عمران نے اپنے چند چاہنے والوں کو ان سرداروں کے درمیان بٹھایا۔ جب سرداروں کے درمیان بٹھایا تو ان سے بٹھانے سے پہلے کہا کہ اگر میں محمد کو لے کر آ جاؤں تو یہ جو تلواریں تمہارے پاس شمشیر ہے، آستینوں ہے، اسے ایسے ہی رکھنا، لیکن اگر نہ لے کر آؤں تو ان شمشیروں کو نکال کے ان کے سینوں میں بےبس کر دیں۔ اب جناب عمران وہ شخصیت کو لے کر چلے، تاریخ میں ان کا نام نہیں ہوتا، جب ان کو لے کر چلے ہیں اور لے کر چلنے کے بعد جب وہ وہاں پر پہاڑوں، چٹانوں، دریاؤں کو دور کرتے ہوئے دور گئے تو دور دیکھا ایک پہاڑ کے اوپر ایک نور نماز پڑھا رہا تھا، ایک نماز نور پڑھ رہا تھا۔ تیزی کے ساتھ قدموں کو آگے لے کر چلے، جب آگے پہنچے تو دیکھا رسول نماز پڑھا رہے ہیں، علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو ابو طالب چند قدم پیچھے ہٹ گئے، رک گئے، اور دو شخصیت ان کے ساتھ موجود تھے۔ جب وہ وہاں رک گئے
تو اس کے بعد جناب رسول خدا نے نماز کو تمام کیا اور جناب ابو طالب رسول خدا سے باتوں میں مخاطب ہو گئے. جب وہ مخاطب ہو گئے تو امیر المومنین خاموش کھڑے تھے. تو دو شخصیت جو آئی تھی انہوں نے بذاکر امیر المومنین سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا رسول کے پیچھے. تو کہا آپ نے کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے بابا ابو طالب سے اجازت دی تھی؟ تو جناب امیر المومنین نے کہا کیا میرے بابا نے میرے پیدا ہونے پر اللہ سے اجازت کی تھی جو میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ سے اجازت دی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے مذاکر کی بات بولی. اس کے بعد رسول خدا امیر المومنین کو ساتھ لے کر چلے. جب ساتھ لے کر چلے تو مکے میں آئے تو لوگوں نے ابو طالب کے چہرے پر جلال ایسا جلال. تو چند سرداروں نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر یہ غضبناکی کیوں ہے؟ کہا تم لوگوں نے شور مچایا تھا نا, تم نے یہ گفتگو کی تھی کہ آپ کا بھتیجا محمد قتل ہو گیا, دیکھو میں تمہارے درمیان کس کو بیٹھا کر دیا تھا. یہ جو سرکار کے درمیان لوگ بیٹھے ہیں نا ہاشمی کے, یہ میرے چاہنے والے ہیں اور ان کی آستینوں میں شمشیر ہے. اگر تم نے میرے بھتیجے کو قتل کیا ہوتا نا تو یہ شمشیر نکال کے تمہارے سینے میں بےبس کر دیتے اور تمہیں قتل کر دیتے. لیکن میں اپنے بھتیجے محمد کو لے کر آیا ہوں اور پھر اعلان کیا کہ مجھے تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. اور یہ بات تو سورہ مزمل میں لکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, تو ابو طالب علیہ السلام جب قرآن آیا نہیں تو قرآن کی بات سورہ مزمل کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کا مقصد تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے یا لوح محفوظ کے رسول پڑھ سکتے تھے یا ابو طالب پڑھ سکتے تھے, یا رسول پڑھ سکتے تھے یا ابو طالب پڑھ سکتے تھے. کبھی تو دیکھیے جناب ابراہیم کا نام جناب عمران کا نام کتنا خوبصورت ہے, جس کا عید نمائندگی کرتا ہے رجب کے مہینے کی, جن کا میم نمائندگی کرتا ہے شوال کی, جن کا رے نمائندگی کرتا ہے رمضان کی. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات کیا تھی؟ تو بھائی علی کا مہینہ رجب کا مہینہ, شوال کا مہینہ محمد کا مہینہ, رمضان کا جو رے سے مہینہ وہ اللہ کا مہینہ جس کے بعد الف آ رہا ہے. اور وہ جو نور ہے نا وہ بتاتی ہے کہ اللہ بھی ایک نور ہے, 14 بھی ایک نور ہے. اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو 2 ٹکڑوں میں رکھا, ایک کو صلب عبداللہ میں رکھا, ایک کو صلب ابو طالب میں رکھا, ایک کو رسالت کا شہنشاہ بنایا اور ایک کو امامت کا شہنشاہ بنایا. سبحان اللہ. ایک کو امامت کا شہنشاہ بنایا. لوگ کہتے ہیں نا علی آپ کی کیسے سنتے ہیں, علی آپ کی کیسے بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ مچھلی تھی, اب بولنے کے لیے پھیپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان کے پاس پھیپڑے ہوں گے تبھی تو انسان بولے گا. جب آپ کے پاس پھیپڑے ہوں گے تو آواز کی طاقت کیسے آئے گی؟ یہ زبان کمال نہیں کرتی ہے, پھیپڑے کمال کرتے ہیں. اس مچھلی میں تو پھیپڑے ہی نہیں تھے. اس پھیپڑے والی مچھلی کی آواز تو علی سن سکتے ہیں, لیکن اپنے چاہنے والوں کی آواز کیا نہیں سن سکتے؟ جو سمندر میں رہنے والی پھیپڑے کے بغیر مچھلی کی آواز اس کی دعا سن سکتا ہے تو وہ مومن کے دل کو نہیں سن سکتا. کیونکہ امیر المومنین نے رہنے کے لیے 2 چیزیں تو پسند کی ہے, یا کعبہ یا مومن کا دل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رہنے کے لیے کعبہ اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا, سبحان اللہ. اور کیا پسند کیا؟ کبھی تو آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ کہتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فرمائے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ایسے ہی اٹھ کے چلی گئی تھی اپنے گھر سے. تو ایسے نہیں گئی تھی, رسالت کا حکم, اللہ نے رسالت کو حکم دے دیا تھا کہ آج اپنی ماں کو آپ کہہ دیں کہ آپ نے آج جانا ہے. آج وہ آ رہا ہے جو وسیع و سردار ہے, جو ولی و مالک ہے, جو کائنات کا شہنشاہ ہے, اس کو آج آنا ہے. اطمینان کے ساتھ نہیں ہے, کسی پریشانی کسی مشکل کے بغیر. اور اگر کسی کی زوجہ 1 گھنٹے بھی گھر سے باہر چلی جائے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. ابو طالب اس لیے مطمئن تھے کہ اللہ سے گفتگو ہو چکی تھی, کیونکہ جب اللہ اپنے ولی کو بھیجتا ہے نا تو ولی کے لیے انتظام بھی کر کے رکھتا ہے. اور ایسی آمد ہوئی ہے علی علیہ السلام کی کہ رسول خدا کو دیکھیں کہ رسول خدا قرآن لینے خود نہیں گئے, لیکن علی جیسا قرآن لینے کعبے گئے. قرآن اللہ نے خود رسول کے پاس بھیجا ہے, لیکن علی جیسے قرآن کو لینے کے لیے, ناطق قرآن کو لینے کے لیے رسول خدا کعبے خود گئے. یہ ہے فضیلت, کیونکہ رسول خدا سے علی نے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اے محمد اگر تم نے آج یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اس کا مقصد ہے کہ جب رسول کے معاملے میں اللہ اتنا غضبناک ہو سکتا ہے تو جن انسانوں کے دل میں علی کا غصہ ان کا کیا حال اللہ کرے گا, ان کا اللہ کیا حال کرے گا. کہ جن کے دل میں علی کا بغض ہے تو ان
کے لیے تو جہنم ہے، لیکن جس کے دل میں عمران کے بیٹے علی کی محبت عشق موجود ہے، اللہ نے اس کا مقام کیا مقام رکھا۔ اور یہ وہی ابو طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے رسول کو تحفظ بھی دیا، رسول کی حفاظت بھی کی، رسول کو ہر مشکل ہر پریشانی سے نکالا، لیکن 3 سال کی یہ جو مصیبتیں ہیں شیب ابی طالب کی، یہ جناب عمران کی کس طرح ہوتی ہے کہ وہ عمران جس کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا تھا، وہ شیب ابی طالب کی اس پہاڑی کے اندر 3 سال تک اپنے خاندان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے رسول کو تحفظ دینے کے لیے اس مقام کا قیام کیا، لیکن ہائے رسول خدا کیا کہنے کہ آپ نے وہاں قیام کیا، جناب خدیجہ نے بھی وہاں پر قیام کیا، امیر المومنین نے بھی قیام کیا، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے بھی قیام کیا۔ وہ خاندان جو لوگوں کو بانٹتا تھا اس نے رزق کو تنگ کر دیا، زمانے کے لوگوں نے ایسا تنگ کر دیا کہ اس پہاڑی کے اندر اندھیرا خوب تھا، رسول خدا اس جگہ پر موجود ہے، خوراک پہنچ نہیں سکتی، پتے کھا کر گزارا کیا اس خاندان نے، پتے کھا کر گزارا کیا، جو زمانے کو اپنے ہاتھوں سے بانٹتے تھے ان کے پاس اس وقت کوئی کھانے کے بار نہیں موجود تھے، جو لوگ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، جو آتے تھے، جو رزق اور خوراک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، انہیں پکڑ لیا جاتا تھا، انہیں قتل کیا جاتا تھا، انہیں نظر بند کیا جاتا تھا، انہیں مار دیا جاتا تھا کہ کسی طرح اس خاندان کا خوراک نہ پہنچ سکے، کسی طرح یہاں تک رزق نہ پہنچ سکے۔ لیکن ہائے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ان کے خاندان کے چاہنے والے بڑی مشکل کے باوجود تھوڑا بہت کسی کو پہنچاتے تھے اور وہ اس طرح گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 سال تک جب شیب ابی طالب میں رہے اور اس کے بعد جب اس قید سے نجات پڑی ہے اور جب اس قید سے نجات ملی تو اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام کا جسم ایسا کمزور ہونا شروع ہو گیا، رسول خدا کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 8 مہینے 11 دن ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ لیکن ابو طالب علیہ السلام نے جانے سے پہلے امیر المومنین کو، اس دنیا سے جانے سے پہلے امیر المومنین کو بلایا اور امیر المومنین کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے علی، میں نے زندگی بھر اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کی ہے، میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرے بعد عبداللہ میرے اس بھائی رسول کے بیٹے کی حفاظت کرنا، اگر بات رسول کے اوپر آئے، بات اگر رسالت کے اوپر آئے تو اپنی جان دے دینا، لیکن اپنے اس بھائی کی جان کو بچانا۔ جناب ابو طالب نے وصیت کی، علی نے مانا۔ علی علیہ السلام نے جب تک زندگی تھی تب تک جناب ابو طالب کے حکم پہ رسول خدا کی حفاظت کی ہے، لیکن ہائے میں کہوں گا جناب ابو طالب آپ نے امیر المومنین کو وصیت کی اور امیر المومنین نے اس وصیت کا پاس رکھ کر ابو طالب کی اس وصیت کا پاس رکھ کر رسول خدا کی حفاظت کی ہے۔ لیکن ہاں جب امیر المومنین کو ضرورت لگی ہے اور امیر المومنین کی شہادت کا وقت قریب ہے تو امام حسن مجتبیٰ کو بلاتے ہیں اور حسن مجتبیٰ کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے حسن، زینب کی ذمہ داری تمہاری، کلثوم کی ذمہ داری تمہاری، حسین کی ذمہ داری تمہاری۔ دور کھڑی ہوئی ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، آنکھوں میں ان کی آنسو ہے، رو کر کہتی ہے ابو الحسن کیا میرے بچے عباس سے میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دے دیا لیکن میرے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ مولانا امیر المومنین نے عباس کو قریب بلایا اور کہا عباس کی ذمہ داری اگر میں کسی کو دوں گا تو حسین کو دوں گا، کیونکہ حسین کا محافظ عباس ہوگا، یہی وہ عباس ہے۔ جب کربلا کے لیے روانہ ہو رہا تھے نا یہ قافلہ مدینہ سے، تو ام المؤمنین سلام اللہ علیہا نے بلایا اور وصیت کی، اے میرے بیٹے عباس، جب تک تم زندہ رہنا اگر بات دین اور اسلام کی ہو، اگر بات دین اور اسلام کی ہو تو سکینہ کی چادر دے دینا، لیکن زینب کی چادر بچا لینا۔ عباس نے وعدہ کیا، اماں جب تک زندہ ہوں اگر بات بھائی حسین کی ہوگی تو جان دے دوں گا لیکن بھائی پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اگر بات بہن کے پردے کی ہوگی تو جان دے دوں گا لیکن بہن کے پردے بچاؤں گا۔ لیکن ہائے وہی عباس، جب بازو کٹ گئے، جب گرز لگا، جب بغیر ہاتھوں کی زین سے زمین پر آئے ہیں نا تو اس کے بعد کوئی حسین پر تلوار چلاتا ہے، کوئی حسین کو قتل کرتا ہے، کوئی حسین کو نیزے مارتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ حسین کو ریت اٹھا کر مارتا ہے، لیکن جب حسین کی
شہادت ہو گئی کہ وہ ننھی سکینہ جو عباس اور حسین کے دل کا چین تھی نا، اس سکینہ کو خیمے میں جا کے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی نیزے کی ہڈی سے چادر کھینچتا ہے، کوئی سکینہ کے گوشوارے نوچتا ہے، ارے کوئی ان چہرے پر تماچے مارتا ہے جنہیں بابا حسین کو ساتھ دیتے لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلیل ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضائہ تقریبا امر مالک ہماری اس قریب سی اس عظیم سی عبادت کو عبادت قبول و مقبول فرمائے میرے مالک جناب ابراہیم علیہ السلام کے روزے اور ان کے تمام بچوں کے رسول خدا امیر المومنین حسن حسین تمام جگہوں کی زیارت کو نصیب فرمائے میرے مالک جو بیمار ہے بیماری کربلا کے سکتے سے مقابلہ سے احتیاط فرمائے قائد علی محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے غزہ فلسطین پارا چناب ایران عراق شام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے غزہ فلسطین پارا چناب اور خوراک میں کی جو نقی و پریشانی مشکلات کو دور فرمائے قائد علی محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمارے مختار بھائی اور ان تمام برادران عالیہ مدرس اور جتنے بھی لوگ کسی مشکلات پریشانی میں محمد والے محمد کے سب کی مشکلات کی پریشانی کو دور فرمائے اور زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے صاحبین اور شمار فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين حسین